جی السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا ہمارا تربیتی سیشن جو انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ کی طرف سے ہے، اس میں ہم نیچروپیتھی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان خالق صاحب موجود ہیں۔ نیچروپیتھی قدرتی غذا کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ بیماریوں سے دور رہنا اور اچھی غذا کا جو اثر ہمارے جسم پر پڑتا ہے، جس طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے موڈز، ہمارے جذبات اور ہماری روحانی ذات کے اوپر، روحانی شخصیت کے اوپر بھی اچھی غذا کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا پوری طرح سے ہمارے اندر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی غذائیں ہماری لیے اچھی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ ہمیں جسمانی طور پر کمزور کرتی ہیں، پر ہماری سوچ کو بھی اور ہمیں روحانی طور پر بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ تو ڈاکٹر عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ آج ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی غذا کا اور بہت ساری دوسری قدرتی چیزیں جو ہیں ان کا سہارا لینا چاہیے ایک پوری ہولسم لائف گزارنے کے لیے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر عثمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ جوائن کرنے کا ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ۔ آپ پلیز ہمیں اور ہمارے ممبرس کو جی آگاہ کیجیے گا کہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، میں ان تمام چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے بہت پیچھے کی طرف لے کر جانا چاہوں گا، اور قرآن کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر قرآن ان تمام چیزوں کے متعلق ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے۔ اور اس کا آغاز میں کروں گا، سورہ ہے 67، اس کی آیت ہے 2۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ آپ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو موت اور حیات کی تخلیق کی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اس چیز کی ٹیسٹنگ کہ ہم میں سے کتنے لوگ احسن عمل کرتے ہیں۔ اب احسن عمل کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ احسن عمل صرف اسی وقت ہو پاتا ہے جس وقت انسان ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر صحت مند ہو۔ اگر آپ ذہنی یا جسمانی کسی بھی طریقے سے صحت مند نہیں ہیں، خواہ آپ کو ایک چھوٹی سی بیماری ہی کیوں نہ آئی ہوئی ہو، چھوٹا سا فلو ہوا ہو، نزلہ زکام کھانسی ہو، تو آپ کا سارا دھیان اور ساری توجہ، ساری انرجیز جو ہے وہ اپنی بیماری کی طرف مرکوز ہوتی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر اگر آپ کو بہترین قسم کا آپ کا پسندیدہ کھانا بھی دیا جاتا ہے تو آپ کو وہ اس کا بھی کھانے کا دل نہیں کرتا۔ آپ کو اپنا پسندیدہ مشغلہ بھی جو ہے وہ انتہائی بورنگ یا اس سے نفرت سی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے، اور یہ آیت میں نے اس آیت سے اس لیکچر کا آغاز اسی لیے کیا ہے کہ احسن اعمال کے لیے جو سب سے بنیادی شاید جس شے کی ہمیں ضرورت ہے وہ ذہنی اور جسمانی صحت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کہ صحت پیدا کیسے ہوتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے، اور صحت پھر مزید قائم کیسے رہتی ہے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، 257۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پر کیونکہ میں نے سارے ترجمے جو ہے وہ انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، تو میں اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیٹریشن کر رہا ہوں۔ اس میں جو بنیادی چیز غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز کھائی جائے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر
آسمان سے جو ہے وہ منہ و سلوہ اتارا، اور انسانیت کو اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان چیزوں میں سے کھایا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، شاید یہ دور اندیشی تھی قرآن کی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت دور کی جو ہے وہ بات دیکھی، اور آنے والی چند مزید آیات کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آیت کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ خاص طور پہ فساد کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر سے کھایا جائے جس کا جو ہم نے تمہیں عطا کی کھانے کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کا ذکر لے کر آتے ہیں یا ظلم کرنے کا جو ہے وہ ذکر لے کر آتے ہیں۔ جیسے اسی آیت کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا آخری حصہ ہے کہ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو جایا جائے، جہاں پہلے بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے طیبات کے اندر سے کھانا ہے، اور وہ طیبات بھی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظلم نہ کرنے کے، اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرنے کی بھی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں۔ اگر ہم سائنس میں جا کر، فوڈ کی سائنس، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز رزق کی صورت کے اندر اتاری ہے، اگر ہم اس کو گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو شاید یہ آیت کا دوسرا حصہ ہمیں سمجھ نہ آ پائے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرف جو ہے وہ رزق کی بات کر رہے ہیں اور اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اسے کھایا جائے، اور اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے کے اندر وہ اپنے نفوس کے اوپر ظلم کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا میچ بنتا نظر نہیں آتا انلیس کہ آپ رزق اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے اس کی گہرائی کے اندر جائیں، اور اگر اس رزق کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے بجائے کسی آلٹرنیٹ چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، تو شاید تب ہمیں جا کر اس چیز کی سمجھ آئے کہ کس طریقے سے ہمارے اپنے نفوس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے صرف طیبات کے اندر سے وہ طیبات جو کہ آپ پر ہم نے نازل کی، جس کا ہم نے آپ کو رزق دیا، ان کے اندر سے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے۔ یعنی آپ یہ جتنی بھی آیات کا تسلسل آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تقریباً انسان کو جہاں پر بھی رزق کی بات کر رہا ہے یا رزق کھانے کی ترغیب دے رہا ہے، وہاں پر وہ چیز اللہ تعالیٰ یہ چیز اسپیسیفکلی مینشن کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنا رزق بتایا جائے جو کہ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ اس رزق کے اندر سے کھایا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ اور یہاں پر آیت کے پھر دوسرے ٹکڑے کے اندر دیکھیے کہ یہاں پر اللہ پھر اس چیز کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ ایک آیت کے پہلے حصے کے اندر جہاں پر وہ اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر سے کھایا جائے یا ان چیزوں کو رزق بنایا جائے جو کہ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، اور وہیں آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ زمین کے اوپر فساد پیدا کرنے والے نہ ہو جانا۔ یہ کچھ آیات تھیں، اس میں جو بنیادی نقطہ سمجھنے والا تھا یا جس نقطے کے اوپر مزید غور کیا جانا چاہیے، یہ کچھ آیات میں نے اکٹھی کی تھیں، اور ان آیات کے اندر جو ایک کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں تم پر نازل کی ہیں انہی چیزوں کو اپنا رزق بنایا جائے اور انہی چیزوں کے اندر سے کھایا پیا جائے، اپنی نشو و نما کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو یہ 2-4 آیات، یقیناً اس سے بھی زیادہ ہوں گی، میں نے 2-4 آیات جو ہے وہ چوز کی ہیں، اگر ہم ان آیات یا ابھی جو فرمان الہی ڈسکس ہوئے، اگر ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اس میں قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 17 آیت 72، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یعنی ہماری جو حالت یا جو سٹیٹ اس دنیا کے اندر موجود ہوگی، وہی ہماری آخرت کی سٹیٹ کو یا نیکسٹ لیول کی سٹیٹ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرے گی۔ اگر ہم یہاں پر صحت مند نہیں ہیں تو ہماری آگے آنے والی آخرت کے اندر بھی ہم صحت مند نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ کمپرومائزڈ ہے، تو ہماری آخرت بھی اسی چیز کی عکاسی کرے گی۔ لہٰذا آپ کا ناؤ آپ کے فیوچر کو پریزنٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی چیز کو سمجھانے یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر انسانیت کو اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھوں کو وہ مشین یا ایسا آلہ نہیں بنا لینا چاہیے جس سے آپ کو خود کو تکلیف پہنچے۔ اب وہ تکلیف کسی بھی صورت کی ہو سکتی ہے۔ ہمارے فیصلے، ہیومن ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں، انسانی فیصلے جو ہوتے ہیں، وہی انسان کو بھلائی کی طرف یا برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ فزکس کے قوانین ہیں، لا آف ایکشن اینڈ ری ایکشن، چونکہ تمام کائنات جو ہے وہ فزکس کے قوانین کی تابع ہے، ان کی فرما برداری کرتی ہے۔ یعنی کہ جب ایک عمل کیا جائے گا تو اس کا رد عمل ضرور ہوگا۔ عمل احسن ہوگا تو رد عمل بھی اچھا آئے گا، عمل برا ہوگا تو رد عمل بھی برا آئے گا۔ اور اس آیت کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 195 جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی انسانیت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں خود اپنے اوپر ہلاکت مت لے کر آؤ۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم ہلاکت کیسے لے کر آ رہے ہیں اپنے اوپر؟ اس چیز کے لیے علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ اس میں ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کون سی ایسی وہ چیزیں ہیں جس کو کھانے سے ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو کھانے سے ہمارا جگر خراب ہوتا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہم لا علمی میں، جانے انجانے کے اندر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ اس کو ہم اپنے جسم کے اندر لے کر جائیں کھانے کی صورت میں، کسی مشروب کی صورت میں، یا ہم اپنی سکن کے اوپر لگاتے ہیں، بالوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ چونکہ ہم فی الوقت جو ہے وہ صرف صحت کی بات کر رہے ہیں تو میں صحت تک اپنا ٹاپک محدود رکھوں گا، ورنہ تو یہ انسانی فیصلے جو ہے وہ تمام تر چیزوں کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کی اکنامکس بھی ہو جائے گی۔ آپ کا ہر کیا گیا فیصلہ آپ کو یا تو معاشی آزادی کی طرف لے کر جائے گا یا معاشی بربادی کی طرف لے کر جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا فیصلہ ایک غلط سیاسی فیصلہ ہے تو وہ آپ کو ایک اچھے سیاسی نظام کی طرف یا برے سیاسی نظام کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا، اور پھر اس کے نتائج جو ہے وہ سب کو بھگتنے ہوں گے، اور وہ چیز پھر ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی جائے گی انلیس کہ اس چیز کو سٹاپ کیا جائے۔ لیکن بہرحال اکنامکس، معاشیات، پالیٹکس، ہسٹری، ابھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہے فی الحال، چونکہ ہمارے زیر بحث موضوع جو ہے وہ صرف صحت کا ہے۔ تو ہم صحت کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے لیے گئے فیصلے ہمیں ہماری صحت کو چار چاند لگا سکتے ہیں یا ہماری صحت کو برباد کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی چیز اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، ہلاکت کے اندر نہیں ڈالنا۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، یہ سورہ نمبر 38 آیت 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔
یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ حق سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور اپنی خواہشات کے تابع نہ ہو جائیں، یا خواہشات کے تابع ہو کر جو ہے وہ ان سے فیصلہ نہ کریں۔ اسی چیز کو ہم اپنے روزمرہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں کھانے پینے سے متعلق اس میں لے کر آتے ہیں۔ ہم نے ایک عام سماجی ٹرینڈ دیکھا ہوگا، ایک یہ چیز بہت کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی بات چیت ہوتی ہے بڑوں کے درمیان ہو یا خواہ بچوں کے درمیان ہو، ہمارے ہاں ایک رزق کو اس بنیاد کے اوپر چوز کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، وہ ہمیں ذائقہ کس قسم کا دے گی، جبکہ اصل جو اس کی خصوصیت ہونی چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں غذائیت کتنی دے گی، یہ ہماری نشو و نما میں کس قسم کا رول پلے کرے گی، اور آیا یہ ہمارے جسم کے اندر جا کر فساد تو نہیں پیدا کرے گی۔ وہ فساد صحت کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، اور ذہنی فساد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کے اندر تفصیلی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہمارا کھایا گیا کھانا، جس کو ہم بلا سوچے سمجھے کھاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ اٹھا کر منہ میں ڈالی جا سکتی ہے اور اس کو نگلا جا سکتا ہے، تو ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے کھاتے ہیں۔ یہی چیزیں کس طریقے سے بیشتر یا تقریباً تمام جسمانی مسائل پیدا کرتی ہیں، فسادات پیدا کرتی ہیں، باڈی کے اندر بھی اور باڈی کے باہر بھی، اور یہی چیزیں ذہنی طور پر بھی فسادات پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ ذہنی فساد پیدا کرتی ہیں تو ہمارے دماغ کی جو فیصلہ کرنے کی حصے ہیں، جو فیصلہ کرنے کی طاقتیں ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ ہم اس کیمیکل فساد، وہ فساد جو کہ ایک چیز ہم نے کھائی ہے اور وہ ہمارے جسم کے اندر ہضم ہوئی ہے، اور ہضم کے اندر اس کے اندر ایسے کیمیکل موجود تھے جس نے جا کر ہمارے ذہن کی مختلف صلاحیتوں کو برے طریقے سے اثر انداز کرنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ چیزیں برے طریقے سے ہماری ذہنی صلاحیتوں کو اثر انداز کریں گی تو ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم بہترین فیصلے لے پائیں گے، ہم اعلیٰ فیصلے لے پائیں گے، اور پھر ہم کیسے اس چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے احسن عمل کر پائیں گے۔ جیسا کہ سب سے پہلی آیت کے اندر یہ چیز ڈسکس کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کی تنبیہ کی ہے، یہ چیز بتائی ہے کہ موت اور حیات کی پیدائش ہی اسی لیے کی گئی ہے تاکہ انسان کا اس چیز پر ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ کون کون انسان کتنے احسن اعمال کرتا ہے۔ یہاں پر میں نے اب تک لیکچر میں دو چیزوں کو ڈسکس کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک متعدد آیات کے اندر اس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے، تنبیہ کی ہے کہ رزق کے اندر سے ان چیزوں کو کھایا پیا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی حکم دیا ہے، اس چیز کی طرف تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ نے ایسے کوئی بھی کام نہیں کرنے جس سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، اور ایسے کون سے کام ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے، اس کے لیے آپ کو ایسے علوم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ ہلاکت آنے سے پہلے ہی بچ جائیں، یا ہلاکت بالفرض آپ کے سر پر مسلط کر دی گئی ہے تو آپ کے پاس اس کا سولوشن موجود ہو۔ اور ہم چونکہ صحت کی بات کر رہے ہیں تو فی الحال جو ہے وہ صحت تک ہم محدود رکھیں گے۔ بیماری کے اندر ہمیں علاج، طرح طرح کی بیماریاں آج کل ہر آئے روز جو ہے وہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، مختلف انواع و اقسام کی جو ہے وہ بیماریاں آئے روز آپ کو پتہ لگتی ہیں، اور بیماریوں کی شرح کے اندر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ بہت ہی سنگین قسم کی بیماریاں لاحق ہیں۔ ہمیں جہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یا اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنے کی یا سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ان بیماریوں کے ہم علاج دریافت کریں، وہیں پر ہمیں یہ چیز بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ آج سے 1 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 1 صدی پہلے کیا یہ بیماریاں اسی تناسب کے ساتھ موجود تھیں یا اس سے کم تھیں؟ کیا بیماریوں کی آج جو ورائٹی ہم
لوگوں میں دیکھتے ہیں لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. کیا آج سے 5 10 20 50 سال پہلے بھی اتنی ہی انواع کی بیماریاں موجود تھیں یا اس سے کم تھیں؟ اور اگر اس کا جواب ہاں میں آتا ہے کہ بیماریاں زیادہ تھیں اور بیماریاں مہلک سے مہلک ترین ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ ایک طرف ہماری میڈیکل سائنس جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ہم ہر معاملے کے اندر ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم خوراک کے پیدا کرنے کے اندر، خوراک کے کھانے کے اندر، خوراک کی ورائٹی، زیادہ ورائٹی کھانے کے اندر ہم جو ہے وہ خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ تو یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. ہم جیسے ہی اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں گے، ہمیں اس چیز کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ہم پر جو عذاب آیا ہوا ہے، ہم بحیثیت قوم یا اس وقت تو پوری دنیا ہی جو ہے وہ طرح طرح کے جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے عذاب میں مبتلا ہے. ہم ان عوامل کو جان کر، ان ریزنز کو جان کر پہلے ہی اس سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں. اور بچاؤ سے انسان تکلیف میں نہیں آتا، اس عذاب کا مزہ نہیں چکتا، اور اس کی اپنی زندگی کے بہت سارے قیمتی لمحات بھی بچ جاتے ہیں، اور وہ ان قیمتی لمحات کو کسی بہتر کام کے لیے، کسی پروڈکٹیو کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے. میں یہاں ایک مثال سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی تو برسات کا موسم شروع ہو گیا. اس سے پہلے جو گرمی کا موسم ہوتا ہے جس میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اپریل سے لے کر تقریباً جون کے درمیان تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے اندر گرمی خشکی ہوتی ہے، یعنی کہ سورج زیادہ ہوتا ہے اور بارشوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اوور آل ایٹماسفیئر کے اندر جو ہے وہ حدت بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن موئسچر لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. موئسچر لیول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اس کو ہم خشکی سے تعبیر کرتے ہیں. تو گرمی خشکی کا پھل ہے تربوز. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بہترین نعمت ہے، اور یہ گرمی خشکی کے موقع کے اوپر یہ انسان کے جسم میں جا کر گرمی کو بھی کاؤنٹر کرتی ہے، یعنی گرمی کا بھی علاج کرتی ہے. اور انسان جو صبح سے شام پانی پی پی کر اس کے باوجود پیاسا ہوتا ہے، اس کی پیاس کو بھی بڑے بہترین طریقے سے اس کا علاج کرتی ہے. اور انسان کو پیاس ہی اسی لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ انسان ماحول کے اندر موئسچر کی کمی ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو موئسچر موجود ہوتا ہے وہ مسلسل بخارات بن کے اڑ رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے، بار بار پانی کی طلب محسوس ہوتی ہے، اور آپ بہت زیادہ پانی پینے کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو پیاسا محسوس کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر بہت سارے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً تمام معاملات خودکار رکھے ہیں. یہ انسان کے علم میں ہوں یا نہ ہوں، انسان بھلے ان پڑھ ہو، چاہے ان چیزوں سے آشنا ہو یا نہ آشنا ہو، یا اس کا میڈیکل سائنس سے بالکل کوئی لینا دینا نہ ہو، اس کے باوجود یہ تمام سسٹمز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر رکھے ہیں، میکینزم جو رکھے ہیں، وہ ایک خودکار ہیں، اور وہ خود اپنے ایک سسٹم کو فالو کرتے ہیں. اور اس کے اندر انسان کو شعور ہو یا نہ ہو، وہ تمام چیزیں اپنے اپنے اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے نظام ہیں اس کے تابع ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر گرمی کے اندر یہی جیسے ابھی گرمی خشکی کی بات ہوئی، تو اس کے اندر آپ کو پیاس لگتی ہے. اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کا موئسچر لیول جو ہے وہ ڈینجرس لیول پر جا رہا ہے، لیکن باڈی کو معلوم ہے، اور باڈی آپ کو اس چیز کا احساس پیاس لگا کر دیتی ہے. جب آپ باڈی پیاس لگا کر آپ کو اس چیز کا احساس دیتی ہے، تو آپ کا پھر فیصلہ یہی ہوتا ہے، آپ کا پھر نیکسٹ جو رد عمل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جا کر پانی پیتے ہیں، پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو گئی، اس چیز کے متعلق ہمیں کسی ڈاکٹر کو آ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی قومی ادارے صحت کو آ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر ایسے بے شمار سسٹمز رکھے ہیں جو کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی کو خود ہی انڈیکیٹ کر دیتے ہیں. جیسے اگر آپ کو تھکن ہو جاتی ہے، آپ نے کام کیا، سارا دن کام کیا، آپ کو تھکن ہو گئی، آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو تھکن کس لیول کی ہوئی ہے، اور آپ کو کتنی زور
کتنی شدید نیند آئی ہے اور آپ کو کتنی دیر سونے کے بعد جو ہے وہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اسی طریقے سے بھوک کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا دل کس سائڈ کے اوپر ہے. اکثریت جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ دل کا ایگزیکٹ مقام کیا ہے، لیکن دل ایک خاص رفتار سے دھڑکتا ہے. آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو احساس ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ بے ہوش ہیں، آپ بستر پر پڑے ہیں، آپ کوما کے مریض ہیں، ہر کیس کے اندر جو ہے وہ دل اپنی حرکت جاری رکھتا ہے اور اسی نظام کے تابع جاری رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، خواہ ہمیں اس چیز کا علم ہو یا نہ ہو. یہی تربوز کی بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس چیز کی طرف اشارہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر تمام ایسے سسٹم سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ انہیں جب بھی کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی چیز کی زیادتی انہیں محسوس ہوتی ہے تو ان کے اپنے اندر خود کار ایسے نظام موجود ہیں کہ وہ پھر اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رد عمل جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی تربوز کی، تو گرمی خشکی کے موسم کے اندر جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ تربوز کی طرف جاتے ہیں. اب اس میں ایک کامن عمل خاص طور پہ، چونکہ اب ہمارے ہاں مائیں یا بڑے بوڑھے جو ہے وہ اس چیز کی ترغیب دیتے نظر نہیں آتے یا ان کے خود علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ تربوز کے بعد پانی بھی پی رہے ہیں. کچھ لوگ تربوز کا ملک شیک بنا کر پی رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ تربوز کے بعد جوس بنا کر کوئی جوس پی رہے ہوتے ہیں، یا تربوز کے بعد جو ہے تربوز کا خود کا جوس بنا کر پی رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کو پریشانی کے اندر ڈالتی ہیں. وہ اس طریقے سے کہ اکثر کیسز کے اندر یہ کام کرنے سے، اگر آپ تربوز کے بعد پانی پی رہے ہیں یا تربوز کا ملک شیک بنا کر پی رہے ہیں یا تربوز کے ساتھ کوئی جوس پی رہے ہیں یا آپ ویسے ہی بہت سارا تربوز کھا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان کو ہیضہ ہونے کے، لوز موشن ہونے کے جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. فرض کریں اگر ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس اس علم کی کمی ہے، یا ہمیں اس علم کو بتانے والا کوئی نہیں، یا اس چیز کے متعلق تربیت دینے والا کوئی نہیں، جیسا کہ آج کل کے ہمارے زمانے میں ہو چکا ہے. ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے وہ تو اس چیز کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن آج کل کی جو مائیں ہیں، جو ینگ نسل ہے، انہیں خود بھی اس چیز کا علم نہیں اور وہ اپنے آنے والے بچوں کو بھی یہ چیزیں نہیں سکھا پاتے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ چیزیں کھائیں گے، غلط طریقے سے کھائیں گے، تربوز کا ملک شیک بنائیں گے، جوس بنا کر پئیں گے، جس کے نتیجے میں ان کو ہیضہ ہوگا. پھر اس سے وہ سبق سیکھتے ہیں اور وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے کہتے ہیں بھائی اب تو ہم نے تربوز کھانا ہی نہیں. اب آپ سوچئے کہ انسانیت کی اکثریت فیصلہ کر لیتی ہے کہ بھائی مطلب انہوں نے تھرو تجربے کے ذریعے ایک چیز سیکھی کہ ہم جب بھی تربوز کھاتے ہیں ہمیں ہیضہ ہو جاتا ہے، ہمیں لوز موشن ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کام کو کرنے سے، اس تجربے سے وہ یہ سبق سیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تربوز کھانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم یہ چیز کھائیں گے یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگی، ہمیں باتھ روم جانا پڑے گا، ہمیں لوز موشن ہوں گے، ہماری طبیعت خراب ہوگی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مارکیٹ کے اندر تربوز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. کیسے؟ آپ نہیں کھانا چاہ رہے کیونکہ آپ کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ تربوز کھانے سے ہیضہ ہوتا ہے. میں بھی نہیں کھانا چاہ رہا، میرا ہمسایہ بھی نہیں کھانا چاہ رہا، ہمارا سارا ملک نہیں کھانا چاہ رہا، پوری دنیا نہیں کھانا چاہ رہی. تو اس کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر کوئی تربوز خریدنے کے لیے نہیں جائے گا. جب مارکیٹ کے اندر کوئی تربوز خریدنے کے لیے نہیں جائے گا تو کسان تربوز اگانا چھوڑ دیں گے، اور ایونچولی اس چیز کا پھر نتیجہ یہ ہوگا، چونکہ کیپٹلسٹک سسٹم ہے، پوری دنیا کے اندر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی چیز چلتی ہے. تو جب لوگوں کی طرف سے تربوز کی ڈیمانڈ آنی کم ہو جائے گی یا بہت حد تک گر جائے گی یا بالکل زیرو ہو جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی بندے کے پاس بھی تربوز اگانے کا کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور وہ لوگ تربوز اگانا چھوڑ دیں گے. اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ تربوز اس صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا، جس طریقے سے بہت سارے پھلوں کی اسپیشیز، بہت سارے جانوروں کی اسپیشیز، بہت ساری سبزیوں کی اسپیشیز جو ہے وہ آلریڈی دنیا سے غائب ہو چکی ہیں. اس کے اندر یہی
اگر ہم ان تمام عوامل کو اسٹڈی کریں کہ وہ کیا ایسی وجوہات تھیں جس کی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ مختلف نعمتیں، یہ مختلف مخلوقات جو ہے وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے ہمیں انسان کا یا لالچ یا کم علمی ہی نظر آئے گی۔ تو اس چیز کو میں نے ایکسپینڈ کیا ہے فرسٹ آرڈر کانسیکوینس اور سیکنڈ آرڈر کانسیکوینس۔ تو یہ فرسٹ آرڈر کانسیکوینسز اور سیکنڈ آرڈر کانسیکوینسز ہیں کہ اگر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ہمارا غلط ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کا پراپر علم نہیں تھا، تو اس چیز کے نتائج کتنے بڑے ہو سکتے ہیں اور کتنی دور تک جو ہے وہ پھیل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے میں ایک قرآن کی آیت جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ سورہ نمبر 30 آیت 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین اور سمندروں کے اندر یعنی خشکی اور پانی کے اوپر فساد پھیل گیا ان چیزوں سے جو کہ انسانوں نے کی، انسانوں کے ہاتھوں سے ہوئی، اور یہ چیز مسلسل ہو رہی ہے اور آپ کو دنیا میں ہوتی دکھے گی، اور ہمیں اس چیز کی طرف اپنی آنکھیں کھولنی بھی چاہیے۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیز چاہیے کہ ہماری اس چیز کی طرف نظر ہو، غور و تحقیق ہو، اور ہم فرسٹ آف آل تو یہ نوٹس کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن جس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ زمین خشکی اور نمی کے اوپر یا خشکی زمین اور سمندر کے اوپر فساد پھیل گیا، کیا آیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ آپ جہاں پر بھی جس بھی شعبے میں دیکھیں گے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اور بڑھتی ہوئی ہی نظر آئے گی۔ اور چونکہ ہمیں قرآن نے یہ بات بتائی ہے تو یہ ہمارا اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں۔ فرسٹ آف آل فساد پھیل کیسے رہا ہے، فساد ہے کیا، کون لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، اور کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر پھیلا رہے ہیں، اور کس بیسس کے اوپر وہ فساد پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ فساد پھیلتا چلا گیا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے انسانوں کے اوپر اور دوسری مخلوقات کے اوپر۔ اس علم کا حصول بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں اس علم کا حصول نہیں ہوگا، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں، جس فساد کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے اندر فساد بھرا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، وہ ہے کیا چیز۔ اور جب ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کے تدارک کے لیے بھی کوئی چیز نہیں سوچ پائیں گے، کوئی سلوشن نہیں نکال پائیں گے۔ یہاں پر ہم آ جاتے ہیں ایک بیماری کی طرف۔ میں تھوڑی سی یونیک بیماری لے کر آیا ہوں، شاید ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس بیماری کے متعلق سنا ہوگا، اور جو نئی نسل جو ابھی جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، 10 سال سے عمر چھوٹی جن کی چھوٹی ہے، یا تھوڑی جن کے ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کو زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں سے اس بیماری سے جو ہے وہ واسطہ پڑے گا۔ اس بیماری کا نام ہے آٹزم۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر بچہ ایک سماجی طور پر بالکل نارمل بیہیو نہیں کرتا۔ وہ اس کا جو سماجی انٹریکشن ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، وہ یا تو انتہائی اب نارمل ہوتا ہے یا بالکل غائب ہوتا ہے۔ بچے کا ذہن صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو لوگوں کے ساتھ نارمل طریقے سے بات چیت کرنا نہیں آتی، اور اس کے اندر جو اس مرض کا شکار بچے ہوتے ہیں، اکثر اوقات وہ ایسی چیزیں بھی
ان کی بیماری کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معاشرے کے اندر ایک نارمل سروائیول، نارمل طریقے سے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ اپنے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیں گے، سر پیٹنا شروع کر دیتے دیوار کے ساتھ، یا اچھلنا شروع ہو جائیں گے، یا چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں گے، یا ایک بہت ہی اسٹرکٹ قسم کا اسکیجول جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیماری میں نے اس لیے چنی، دوسری بیماریاں بھی میں چن سکتا تھا، لیکن یہ بیماری میں نے اس لیے چنی کیونکہ یہ بیماری اب پاکستان میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سارے ڈاکٹرز ابھی بھی اس بیماری کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے۔ والدین کو بچے کی بیماری سمجھ نہیں آتی، انہیں بچے کی اس میں بچہ عمومی طور پر جو ہے وہ بہت لیٹ بولنا شروع کرتا ہے، تو والدین جو ہے وہ عمومی طور پر بچے کو ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس یا دوسرے ڈاکٹرز کے پاس، پیڈیاٹریشنس کے پاس جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں، اور وہ ان کی مین جو شکایت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ گمسم رہتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ اور ان میں بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ کانوں میں مسئلہ ہے، شاید سماعت کا مسئلہ ہے، اور وہ علاج کا رخ جو ہے وہ اس طرف موڑ دیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے کیسز کے اندر مسئلہ جو ہے وہ آٹزم کا ہوتا ہے۔ یہ آٹزم کو میں اس لیے لے کر آیا کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ میں امریکہ کے جو ہے وہ کچھ سٹیٹس دینا چاہوں گا اس بیماری کے متعلق۔ پاکستان میں تو آف کورس چونکہ جس طریقے سے ڈیٹا جمع نہیں کیا جاتا یا ڈیٹا قابل بھروسہ نہیں ہے، یو ایس اے کا میں آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ دوں گا۔ 1970 میں 10,000 میں سے ایک بندے کو آٹزم ہوتا تھا۔ 1975 میں 5,000 میں سے ایک بندے کو آٹزم تھا۔ اسی کے 10 سال آپ آگے چلے جائیں، 1985 کے اندر 2500 افراد میں سے ایک آٹزم کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بیماری بھی اسی تسلسل کے ساتھ تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ پہلے لوگ زیادہ تھے اور اس میں سے کم لوگ جو ہے وہ شکار تھے اس مرض کا، لیکن جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جا رہا ہے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آخری جو ڈیٹا میرے پاس ہے وہ 2013 کا ہے، اور اس وقت 2013 کے مطابق امریکہ میں ہر 50 بندے میں سے ایک بندہ آٹزم کا شکار ہے، خواہ اس کو یہ چیز معلوم ہو یا نہ ہو۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ آج سے 50 سال پہلے آٹزم نام کی چیز موجود نہیں تھی۔ آج سے 100 سال پہلے پوری دنیا کے اندر کسی بھی ہسپتال میں ہارٹ سرجری یا ہارٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کو دل کا دورہ یا دل کی بیماری ہی نہیں ہوتی تھی۔ بی پی ہائی ہونا یا بی پی لو ہونا یہ چیزیں وجود ہی نہیں رکھتی تھی، حالانکہ اس وقت سائنس ترقی پا چکی تھی۔ 20ویں صدی کے شروع تک لاکھوں کے اندر کسی ایک بندے کو شوگر ہوتی تھی۔ ہمارے لیے قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ ان 100-200 سالوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ ہم جس چیز سے متعلق بالکل بے خبر تھے، ہمیں کبھی وہ چیز نہ اپنے اندر ہوتی دکھتی تھی، نہ کسی اور کے اندر جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ ہر شخص ان بیماریوں کے اندر مبتلا نظر آتا ہے؟ جیسے ہی وہ 30 سال 40 سال 50 سال کی ایج کو کراس کرتا ہے، اس کو ایک سے زیادہ جو ہے وہ اس قسم کی بیماریاں آ کر چمٹ جاتی ہیں۔ حالانکہ میڈیکل سائنس بھی جو ہے وہ ترقی کر چکی ہے، ہمارے علم کے جو درجات تھے وہ بھی زیادہ ترقی کر چکے ہیں، ہم پہلے کی نسبت زیادہ اچھا کھا رہے ہیں۔ جو آج سے 4-5 صدیوں پہلے بادشاہوں کی جس قسم کی زندگی تھی، آج ہر کامن شخص جو ہے وہ اس قسم کی زندگی گزار رہا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے؟ یہ آج کا جو لیکچر ڈسکس کرنے کا مقصد تھا اس میں میرے یہی 3 پوائنٹس تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ انسان کو یہ کی ہے کہ صرف اسی چیز کو رزق بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ انسانی جسم بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، انسانی جسم
محض انہی چیزوں کو پہچانے گا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو پروسیس کرنے کی مشینری انسانی جسم کے اندر بنائی ہے جو اس نے خود تخلیق کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنبیہاً ہدایت کے طور پر انسان کو وہی چیزیں کھانے کی ترغیب دے رہا ہے جو اس نے پیدا کی ہیں۔ اگر مشینری ہمارے جسم میں ایک خاص قسم کی چیز کو پروسیس کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے اور ہم اس کے اندر کوئی دوسری چیز ڈال دیتے ہیں تو اور وہ مشین اس چیز کو پروسیس نہیں کر پاتی، تو اس کے اندر مشین کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم اس مشین کے اندر ایسی چیز ڈال رہے ہیں جو اس مشین کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گا۔ گاڑی ہے، گاڑی کے اندر ہم پیٹرول یا ہائی آکٹین پیٹرول ڈالتے ہیں، یہ گاڑی اسی تیل کو پہچانتی ہے، اس کی مشین اندر اسی تیل کو پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسی کو پروسیس بھی کرتی ہے، جس کے نتیجے میں گاڑی چلتی ہے اور گاڑی صحت مند رہتی ہے۔ اب فرض کریں اسی گاڑی کے اندر ہم مٹی کا تیل ڈال دیتے ہیں، ہے وہ بھی تیل، لیکن کیا جو تیل ڈالا گیا ہے گاڑی اس کو پہچانتی ہے؟ نہیں۔ کیا گاڑی اس کو پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ گاڑی خراب ہوگی، گاڑی کا انجن خراب ہو گیا۔ تو کیا ہم اس کے اندر گاڑی کو یا گاڑی کے انجن کو بلیم کریں گے، اس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ بھئی یہ گاڑی ہی خراب ہے، گاڑی 2 نمبر ہے، گاڑی جعلی ہے کہ اس کے اندر میں نے تیل ڈالا اور یہ چلی نہیں، الٹا اس نے انجن خراب کر دیا؟ یا میرا وہ فیصلہ جس کے اندر میں نے کم علمی کی وجہ سے اس کے اندر غلط تیل ڈالا، مجھے اس چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ انجن کون سا تیل پروسیس کر سکتا ہے، میں نے اس کے اندر غلط تیل ڈالا، تو میرے فیصلے کی وجہ سے میرے اپنے اوپر جو ہے وہ ایک نقصان آیا، میری اپنی گاڑی جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ آنے والے لیکچرز کے اندر میری کوشش انشاءاللہ یہ ہوگی کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے کہ بیماریاں آ کہاں سے رہی ہیں اور کیوں ہم پر یہ بیماریاں مسلط ہیں۔ قرآن جہاں ہمیں بار بار خطوات شیطان سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، کیا شیطان اور شیطان کے حواری یا جو شیطانی نظام ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اور اس کے کس قسم کے نتائج پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم کیوں اس نتائج سے بے علم ہیں اور ہمارے بے علم ہونے کی وجہ سے ہم انجانے میں غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال رہے ہیں، اور پھر اسی نظام کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہی نظام ہمارا مسیحا بن کر ہماری ان چیزوں کا علاج کرے گا اور ان چیزوں سے بچائے گا۔ جبکہ میرا بیلیف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ آپ کو کر دی کہ اس رزق کے اندر سے کھائیں جو ہم نے آپ کے لیے عطا کیا، اور انسان اگر واحد اسی چیز پر عمل کرنا شروع کر دے تو انسان کے اوپر تباہی اور بربادی اور صحت کی خرابی آ ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ اس لیکچر کے شروع کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر بھیجنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ وہی ہے احسن اعمال ٹیسٹ کیے جائیں کہ آپ کتنے آسان اعمال کرتے ہیں، اور آسان اعمال کرنے کے لیے صحت ایک بنیادی شرط ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیمار ہونے کے لیے بنایا ہوتا یا فالٹی سسٹم بنایا ہوتا اور انسان دنیا کے اندر آ کر بیماری کے اندر وقت گزار کر اپنا چلا جاتا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے سوال کر پاتے انسان کے سے کہ بھئی آپ کو تو ہم نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا، آسان اعمال کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو انسان تو وہیں پر اللہ تعالیٰ سے کوسچن کرے گا کہ بھئی میں تو گیا تھا زمین کے اوپر اور آپ کا بنایا ہوا فالٹی سسٹم تھا، اس فالٹی سسٹم نے تو مجھے بستری سے نہیں کھڑا ہونے دیا، تو میں آسان اعمال کیسے کرتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے تمام تر وسائل کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کو تمام وہ چیزیں دی ہیں جس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس فیصلہ کرنے کے بعد اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ آیا میں نے سیدھے ہاتھ جانا ہے یا الٹے ہاتھ جانا ہے، اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے، دن میں سونا ہے یا رات کو سونا ہے، اور جتنے بھی وسائل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ آپ کو دیے ہیں۔ حرکت کے لیے جو ہے وہ انسانی جسم دیا ہے، کھڑا ہونے کے لیے انسانی جسم کے اندر ایک پورا بون سسٹم ہے، پورا ایک انفراسٹرکچر ہے۔
تو یہ چیزیں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کے اندر ہم جو ہے وہ آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. فی الحال کے لیے آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. مزید کوئی کوشچنز وغیرہ ہوں تو بتائیے. بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ نے ماشاءاللہ پوری طرح سے حوالے دے کر قرآن سے ایکسپلین کیا ہے کہ انسان کی جو فوڈ چوائسیز ہوتی ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، وہ کس طرح سے ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہماری ہلاکت کا بھی جو ریزن ہے، جو فساد بھی پیدا ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے ہوتا ہے جو ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، جو کھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی دی گئی طیبات اور اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے نیچرلی قدرتی طور پر پیدا کی ہیں، زیادہ سے زیادہ خوراک وہیں سے آنی چاہیے، بلکہ ساری خوراک وہیں سے آنی چاہیے. پروسیسڈ فوڈ اور یہ جو نقلی قسم کے جو کھانے اب بنے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ جن کے اندر تیزابیت اور ہر قسم کی اس سے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، جو کہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں، لیکن پھر وہ سامنے آتی ہیں اور انہوں نے ذائقے بھی اس سے بنائے ہوتے ہیں کہ سب کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور وہی انسان اپنی جو خواہشات کے مطابق کھاتا ہے تو پھر اس کو تکلیف بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. فرق چیزوں کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اپنی نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے جو چیز آپ کو آسانی سے اصلی حالت میں میسر ہو جائے اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، اور بدل کے کھانا کھائیں، تاکہ آپ کو فرق وائٹامنز، نیوٹرینٹس اور ہر قسم کی جو غذائی جو قوت ہے وہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکے. اور کوشش زیادہ سے زیادہ یہی کرنی ہے کہ پروسیسڈ فوڈ اور جو پیکجڈ فوڈ ہے وہ کم سے کم استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ فیکٹری کا بنا ہوا، کیمیکلز کے ساتھ پریزرو کیا ہوا اور بہت ساری پروسیسز سے گزرا ہوا فوڈ ہوتا ہے. تو اس میں کم سے کم غذائیت تو اس میں نکل چکی ہوتی ہے، فائبر بھی اس میں نکل چکا ہوتا ہے، اور کافی اس کا نقصان ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی. ہم دیکھ رہے ہیں جو اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور ساتھ ہی آپ کی پوری جو ایک ایموشنل ویلنس بھی ہے اس پہ بھی اثر کرتی ہے. آپ کے اندر طاقت، ہمت، موٹیویشن نہیں رہتی ہے کچھ کام کرنے کی، اور پر امید رہنے کی، اور کنٹینیوسلی کوئی ایسے عمل جو ہم نے پڑھا ہے اس طرح سے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے آگے بھی جا کر ہم کوئی سیشن رکھیں گے جس میں آپ اور اس طرح کی باتیں شیئر کریں گے، تو ہمارے ممبرس کو ایک آگاہی ملے گی، انفارمیشن ملے گی کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر کیا چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ جس سے ہماری جو ایک بوسٹ ملے گا، وائٹالٹی ملے گی ہماری زندگی کے، ہماری صحت کو، ہماری ہیلتھ کو. اور کن چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے جن کو ہم عام طور پہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہیں، تو ان سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. جی آپ سب کا بھی بہت انشاءاللہ. شکریہ جوائن کرنے کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ جزاک جی. اللہ.